الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وخاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمیشہ جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کا ہی رول ہے، مگر اس حدیث میں پیغمبر اطہر نے اور کئی احادیث کے اندر جہاں پر بھی امام حسین کا تذکرہ کیا، پہلے امام حسن کا تذکرہ کیا. قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے ابنا انا کہہ کر دونوں کا تذکرہ ساتھ کر لیا. اور اس حدیث میں تو پیغمبر نے ایک عجیب تاریخی رخ پیش کیا ہے جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کا رول کربلا میں یکساں ہے، بلکہ فاؤنڈیشن امام حسن نے شروع کی تھی اور آگے امام حسین نے بڑھایا ہے. لہذا کربلا ہی صرف امام حسین نہیں ہے. اور جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کس طریقے سے آغاز کربلا میں امام حسن علیہ السلام کا رول ہے. آج کے لیے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو کہ ہمارے موضوع کا یعنی بیسس ہے، اس کا ترجمہ بہت آسان ہے اور ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آج ہم تاریخی پہلو سے اس کو دیکھیں گے. کل میں نے تھوڑی سی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امام حسن مجتبیٰ نے انقلاب جو کیا وہ کیسے کیا، اور کربلا کا فاؤنڈیشن صلح ہے امام حسن سے کیسے آغاز ہوا. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں: الحسن والحسین امامان. حسن و حسین دونوں امام ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں: قاما او قعدا. ان میں سے جب دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں. نارملی ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں چاہے امام حسین کھڑے ہو جائیں یا امام حسن بیٹھ جائیں صلح کر لیں. مگر رسول اللہ نے یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. ہر زبان کے اندر دو صیغے ہوتے ہیں. سنگولر ہوتا ہے ایک کے لیے اور پلورل ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کے لیے. ایک عربی زبان ہے جس کے اندر تین صیغے ہیں: سنگولر کا ایک، ڈیول کا دو اور پلورل کا تین اور تین سے زیادہ. یعنی عربک لینگویج کے اندر صرف تثنیہ کا صیغہ سیپریٹ ہے، یعنی دو کا صیغہ سیپریٹ ہے. خدا جانے کیوں خداوند عالم نے اس زبان کو اس آخری امت کے لیے چن لیا. خدا جانے شاید اس لیے کہ نبی کے دو نواسے تھے
تو جس میں تسنیہ کا صیغہ آ جائے جہاں پر حسنین کے آگے کوئی نہ بڑھ سکے. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو رسول اللہ نے یہاں تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ الحسن والحسین امامان. حسن و حسین دونوں امام ہیں، امامان دونوں امام ہیں. پھر ارشاد فرمایا قاما، جب دونوں اٹھ کھڑے ہوں، یعنی امام حسن بھی اٹھ کھڑے ہوں، امام حسین بھی اٹھ کھڑے ہوں. او قعدا، اور دونوں بیٹھ جائیں، یعنی امام حسن بھی بیٹھیں یعنی صلح کریں اور امام حسین بھی صلح کریں. ہم تو تاریخ میں امام حسین کی صلح سنی ہے کبھی؟ امام حسن کی صلح سنی ہے؟ جنگ امام حسن نہیں سنی، کھڑا ہونا امام حسن کا نہیں سنا. مگر کل آپ کی خدمت میں نے جو گزارش کی تھی، آپ کی خدمت میں وہ خاکہ پیش کیا تھا جس میں امام حسن علیہ السلام کا انقلاب پیش کیا تھا. اب میرے عزیز دوستو، ذرا سا ان دونوں اماموں کی اس حدیث سے کیسے ربط گہرا ہے وہ آپ سن لیجئے. رسول اللہ تب بیان کر رہے ہیں جب حسن و حسین ابھی یا 6 یا 7 سال کے ہیں. توجہ کر رہے ہیں، اور تاریخی جملہ نبی کا ہے، کلام الامام امام الکلام. جو کلام امام کا ہوتا ہے وہ سب کلام کا امام ہوتا ہے، سب جملوں کا امام ہوتا ہے. تو نبی بیان فرما رہے ہیں حسن و حسین دونوں امام ہیں. اگر آپ ان کی مدت امامت دیکھیں تو امام حسن کی بعد شہادت امیر المومنین سے لے کر امام حسن کو جب زہر سے شہید کر دیا گیا تھا، آپ کی مدت امامت 10 سال. اور امام حسن کی شہادت سے آپ لے لیں اور 61 ہجری کے ماہ محرم تک، عاشور تک آپ امام حسین کی زندگی کو امامت کو شمار کریں تو وہ بھی 10 سال ہے. تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امامان، دونوں امام یوں ہی نہیں ہے، مدت امامت بھی یکساں ہے. اتنا اتحاد ہے مدت امامت میں بھی، 10 سال اور 10. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جب دونوں قاما، جب دونوں کھڑے ہو جائیں، او قعدا، یا دونوں بیٹھ جائیں. امام حسن مجتبیٰ نے بعد شہادت امیر المومنین انقلاب کیا، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی. انقلاب کے آغاز سے صلح امام حسن تک کی مدت 6 مہینے کی ہے. یعنی انقلاب امام حسن کی مدت 6 مہینے کی، اور مدت امامت کیونکہ 10 سال ہے تو باقی 9.5 سال صلح کی مدت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی 9.5 سال مدت صلح ہے اور 6 مہینے مدت انقلاب ہے. یعنی امام حسن کھڑے ہوئے کتنے مہینے؟ 6 مہینے. اور بیٹھ گئے کتنے مہینے؟ 9.5 سال. بات طے ہوگی نا؟ امام حسین کی مدت امامت کیسا سال ہے؟ 10 سال. یہ جو ہم کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ 28 رجب سے شروع ہوتا ہے. آپ 28 رجب سے کاؤنٹ کیجئے 61 ہجری کی ماہ محرم تک، تو یہ 6 مہینہ ہوتا ہے. تو انقلاب امام حسین کے کتنے مہینے ہوئے؟ 6. تو یہ 9.5 سال تک امام حسین کیا کر رہے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ صلح تھی کہ نہیں؟ اچھا کیوں صلح تھی؟ اچھا خیر، صلح تھی. مدت امامت رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حسن و حسین دونوں امام ہیں. صرف امام ہی نہیں، مدت امامت بھی یکساں ہے، 10 سال اور 10 سال. قاما، جب دونوں کھڑے ہو جائیں، جب دونوں انقلاب کریں تو مدت انقلاب بھی یکساں ہے، 6 مہینہ اور 6 مہینہ. اور قعدہ، دونوں بیٹھ جائیں تو صلح کی مدت بھی یکساں ہے، 9.5 سال اور 9.5 سال. فرق یہ ہے کہ امام حسن نے پہلے انقلاب کیا، صلح بعد میں کی. امام حسین نے صلح کو کنٹینیو کیا امام حسن کے 9.5 سال تک، انقلاب بعد میں کیا. بس اتنا فرق ہے. لہٰذا یہ حدیث تاریخی اعتبار سے کتنی پرفیکٹ اتر رہی ہے. اسی لیے میں نے اس کو فاؤنڈیشن اس کربلا کے اشرے کے لیے کی ہے، یہاں کے اشرے کے لیے کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، دونوں کا انقلاب بالکل جڑا ہوا ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی
کہ کس طریقے سے صلح کی ایک شرط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ امام حسین بعد میں خلیفہ ہیں اور وہ خلافت کا جو بیعت کا مطالبہ تھا وہ باطل تھا۔ دیکھیے امام حسن اور امام حسین کا دونوں کا ساتھ ہونا بھی کئی چیزوں کے لیے سولوشن تھا۔ امامت میں صرف یہ دو بھائی ہی ہیں امامت میں، ورنہ باقی کوئی امام حسن اور امام حسین کے بعد بھائیوں میں امامت نہیں گئی۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حج پہ تھا، عرفات کے میدان میں ایک خیمے میں امام حسن تھے اور دوسرے خیمے میں امام حسین تھے۔ مدت زمانے امامت امام حسن مجتبیٰ تھا، عرفات کا میدان تھا، دونوں بھائی دونوں شہزادے مصطفیٰ وہاں موجود۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام حسن کے خیمے میں چلا گیا تو میں نے دیکھا امام حسن اور ان کے صحابی سب کھانا کھا رہے ہیں، وہاں پر کھانے کی آمد و رفت ہے، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جاتے ہیں۔ بیٹھا تھوڑی دیر، میں نے بھی کھانا کھایا، اس کے بعد میں ان کے خیمے سے نکل کر میں امام حسین کے خیمے میں گیا تو دیکھا امام حسین دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب امام حسین کے صحابی بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں، سب روزے سے بھی ہیں۔ میں نے کہا دو امام ہیں اسی جگہ پر دونوں جمع ہیں اور دونوں کے عمل میں اختلاف، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کچھ بولا نہیں۔ اس کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد میں نے دیکھا ایک سال پھر دوبارہ میں حج پہ گیا تو اس وقت امام حسین زمانے کے امام تھے اور امام سجاد ان کے بیٹے وہ بھی عرفات میں۔ تو اس ٹائم میں نے دیکھا امام حسین اور امام سجاد دونوں عرفات میں اور دونوں کے ٹینٹ الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے زمانے کے امام کی میں زیارت کروں۔ تو جب وہاں پر گیا تو آج عرفہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پہلے میں نے عرفات میں دیکھا تھا امام حسین کو روزے سے اور دعاؤں سے، تو آج میں یہی ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ امام حسین کے حرم خیمے کے اندر سب روزے سے ہوں گے۔ وہاں پر جب میں گیا تو متحیر میں نے دیکھا امام حسین کھانا کھا رہے ہیں، جیسے امام حسن کی شان تھی ویسی شان اب چلی آ رہی۔ میں حیران، کچھ بولا نہیں۔ وہاں سے نکل کے میں امام سجاد کے خیمے میں گیا تو مجھے ہو بہو شبیہ امام حسین نظر آیا، پچھلے ٹائم والا۔ گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے اسے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کریں میرے عزیز دوستوں۔ اور جو اس کے بعد والا امام ہے وہ روزے سے ہوتا ہے اور جو زمانے کا امام ہے وہ روزے سے نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً جا کر امام حسین سے پوچھ لیا، میں نے کہا فرزند رسول پہلے آپ روزے سے تھے جب زمانے کے آپ امام نہیں تھے، جب آپ کے بھائی زمانے کے امام تھے، اب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ کا رویہ چینج نہیں ہوگا، یہ کیا ہو گیا آپ زمانے کے امام ہوئے تو آپ کا رویہ بھی چینج ہو گیا؟ امام نے کہا نا، رویہ چینج نہیں ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر امام حسن روزے سے رہتے تو امام حسن کا عمل مستحب قرار پاتا جو زمانے کے امام تھے، تو لہٰذا عرفات میں جو بھی جاتے ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہو جاتا، بالکل مؤکد ہو جاتا، امام کا عمل فالو کر۔ زمانے کا امام نہ روزہ رکھ کے بتا رہا تھا مؤکد نہیں ہے، اختیار ہے۔ اب جو دوسرا امام تھا وہ روزہ رکھ کے بتا رہا تھا کہ روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، صرف امت میں حرج پیدا نہ ہو، تکلیف پیدا نہ ہو، جس کی وجہ سے دو امام ایک ہی ساتھ الگ خیموں کے اندر الگ عمل دکھا کر شریعت کا مسئلہ سلجھا رہے تھے۔ صلوات اپنے تو الحسن والحسین کمپلیمنٹ ہے نہیں۔ بس میرے عزیز دوستو دیکھیے، امام حسن کی شہادت کے بعد 9.5 سال تک امام حسین خاموش کیوں رہے، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ 9.5 سال تک امام حسین کچھ نہ بولے اور 9.5 سال کے بعد خود کھڑے ہو گئے، قیام کیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ 9.5 سال تک
چونکہ امام حسن علیہ السلام نے جو کل شرط میں نے بیان کی تھی کہ امام حسن نے شرط لکھی تھی اگر معاویہ مر جائے گا تو خلافت امام حسن کو ملے گی، اور اگر امام حسن زندہ نہ ہو تو امام حسین کو ملے گی۔ تو اس شرط معاہدے کے مطابق جب تک معاویہ زندہ تھا یہ صلح زندہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اب جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسین کو اس صلح پر پابندی رکھنا ضروری تھی، کیونکہ اپوزٹ پارٹی بھی تھی زندہ۔ جب تک وہ اس عمل کو توڑ نہ دے، اس پیس ٹریٹی کو توڑ نہ دے، تب تک امام حسین باؤنڈ تھے۔ لہٰذا 9.5 سال تک امام حسین خاموش رہے اس پیس ٹریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اگر امام حسین انقلاب کرتے تو معاویہ کہتا کہ بھائی آپ نے تو انقلاب کیا، آپ نے صلح کی شرائط توڑ دی تھی، لہٰذا آپ خلیفہ اب نہیں بن سکتے، میں یہ فسخ کرتا ہوں۔ آپ نے خود نے توڑی ہے شرط، ٹھیک ہے نا؟ پیس ٹریٹی آپ نے خود نے توڑی ہے۔ لہٰذا بعد میں معاویہ کو بھی خلیفہ منتخب کرنا آسان ہو جاتا، اسے جواز مل جاتا۔ امام حسین نے خاموش رہ کر معاویہ کا یہ پلاٹ فیل کر دیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب امام حسن نہ رہے، معاویہ کے مرنے کے بعد امام حسین رہیں گے تو خلیفہ کون رہے گا؟ امام حسین، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جس کو بھی معاویہ بنا کے جائے گا وہ پیس ٹریٹی کے اگینسٹ ہوگا، لہذا خلیفہ نہیں ہوگا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب بات یہ ہوئی کہ معاویہ جب مر گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، تو معاویہ کے مرنے کے ساتھ اور اس کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے پیس ٹریٹی ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کو 9.5 سال لگے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ مگر اب ڈاکیومنٹ کے اعتبار سے خلیفہ امام حسین ہیں، لہذا یزید بیعت طلب نہیں کر سکتا۔ مگر یزید برسر اقتدار آ کر پاور سنبھال کر اس نے پہلا کام کیا مدینے کا گورنر کو لکھا کہ بھائی امام حسین سے بیعت لے لو یا تو انہیں شہید کر دو، یہی تو کہا نا اس نے۔ امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا، 26 رجب کی بات ہے۔ ولید گورنر آف مدینہ نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ لیٹر آیا ہے یزید کی طرف سے، اور آپ کو پتہ ہو کہ معاویہ کا انتقال ہوا، امام نے خط کو پڑھا، اس سے کہ وہ کہہ نہیں سکتا تھا امام حسین سے کہ یہ انسٹرکشن آئے ہیں۔ امام حسین نے کہا بہت بحث کے بعد کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا ابن رسول اللہ اب آپ دیکھیں، آپ کنسیڈر کیجئے، یہ جو ہے ایک آرڈر ہے، یا تو مجھے آپ کو شہید کرنا ہوگا یا تو پھر آپ بیعت کریں، کوئی چوائس نہیں میرے پاس۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کام کرو کہ پبلک کے اندر مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرنا، مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو جمع کر کے، پبلک کو جمع کر کے، پھر وہاں میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا مجھے کہ ابن رسول اللہ فاطمہ کے لال ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں پر مروان ابن الحکم تھا، مروان ابن الحکم، یہ مروان جو تھا وہ تیسرے خلیفہ کا بھی مرڈر میں اس کا شامل حال تھا، کیونکہ مروان نے ہی پورا پلاٹنگ رچایا تھا تیسرے خلیفہ کے خلاف، یعنی وہ تیسرے خلیفہ کے نام پر سب سگنیچر وہ کر لیا کرتا تھا، فراڈ سب کرتا تھا، یہ جو فراڈ چلا ہے نا، سگنیچر فراڈ، توجہ کر رہے ہیں؟ اب کیونکہ سگنیچر تیسرے خلیفہ کی ہوتی تھی، ڈاکیومنٹ بنایا ہوا ہوتا تھا مروان کا، تو لوگ جو ہے غصہ اتارتے تھے تیسرے خلیفہ پر، جس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ کا مرڈر ہوا۔ تو اب مرڈرر کون ہوا؟ کیونکہ فورج کرتا تھا نا سگنیچر، یا ہمیشہ فورج میں یہ اصل میں کبھی نہیں مانتے تھے، ہمیشہ ڈپلیکیٹ میں مانتے تھے، اور جو کر رہے ہیں دھوکے میں، ہمیشہ دھوکا۔ خلاصہ یہ مروان اس نے جو ہے وہاں پر تھا۔ اچھا، یہ تیسرے خلیفہ کے وفات کے بعد یہ بہت اللہ والا بن گیا تھا، بہت
بہت زیادہ اللہ والا بن گئے. ذرا سا آپ تاریخ میں پڑھ لیجئے کہ وہ کتنا وہ پائجامہ کتنی اونچی پہنتا تھا اور وضو کے وقت جو ہے باتیں نہیں کرتا, اللہ کرتا تھا. یہ آپ پڑھ لیجئے تاریخ کے اندر. چنانچہ وضو کے وقت وہ بات نہیں کرتا تھا, کچھ بھی نہیں, وہ وضو کر رہا تھا وہاں پر. اس نے ولید کو جب دیکھا نا, ولید جو گورنر تھا مدینے کا, کہ ولید جانے دے رہا ہے امام حسین کو, تو اس نے وضو کرتے اس نے اشارتاً کہا کہ حسین کو چھوڑو نہیں, یہیں قتل کر دو. اس نے کیا کیا ہے آپ تاریخ میں پڑھیں, اس نے وضو کرتے کرتے یوں کیا. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اس سے زیادہ اینالائز نہیں کر سکتا ہوں. آپ وضو کے اندر یہ جو حرکت ہے یہ کہاں سے چلی ہے؟ یہ قتل حسین کی نشانی ہے. یعنی قاتل, توجہ کر رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ ہسٹری میں پڑھ لیجئے وضو میں کہاں تھا, کہیں پر نہیں تھا. یہ مروان کے اس اشارے پر سے شروع ہوا ہے وضو کے اندر. توجہ کر رہے ہیں, قتل کر دو. تب امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند کر کے کہا, اے ناپاک عورت کے بچے, کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ واللہ تم نے جھوٹ کہا. یہ آواز جب بلند ہوئی ہے تو ابو الفضل عباس جو دروازے پر کھڑے تھے, جوانان بنی ہاشم کے ساتھ, وہ سب ولید کے دربار میں آ گئے. وہ بھی تلوار نیام سے نکال کر, جیسے ہی الغار ہوئی ہے نا بنی ہاشم کے جوانوں کی, ولید اپنی کرسی کے پیچھے چھپ گیا. امام حسین نے روک لیا, کہا عباس ابھی تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے, ابھی چلو. تو یہ آغاز یہاں سے شروع ہو گیا بیعت طلبی کی. امام حسین کے پاس کیا چوائسز تھے؟ امام حسین کے پاس یا بیعت کرنے کا چوائس تھا یا قتل ہو جانے کا. اگر امام حسین اگر مدینے سے آج نہ نکلتے تو کیا ہوتا؟ انہیں کسی بھی صورت سے شہید کر دیا جاتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ خود خلیفہ تھے, ان سے بیعت کا طلب ہو نہیں سکتا. دوسری بات امام زمانہ تھے, لہٰذا بھی بیعت ان سے طلب نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ یزید اگر نیکوکار بھی ہوتا, ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بدکار تھا, شرابی تھا, زناکار تھا, بدکار نہ بھی ہوتا تو آپ یہ بتائیے امام حسین بیعت کر سکتے تھے؟ تو بیعت تو بوگس تھی. مگر اگر امام حسین نہ نکلتے مدینے سے تو قتل یہیں پر کر دیے جاتے, 6 مہینے پہلے ہی کربلا سے شہید ہو جاتے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ مدینے سے نکلنا ضروری تھا کہ نہیں؟ امام حسین مدینے سے نکل گئے. کہاں جاتے؟ وہاں گئے جہاں پر ایک سانپ کو بھی مارنا حرام ہے, موذی جانور کو بھی مارنا حرام ہے, وہاں پر چھوٹے سے چھوٹے مچھر کو بھی امن و امان ہے. فرزند رسول ہے, اسے کعبے میں بھی امن و امان نہ ملے گا. وہاں پر کئی مہینے گزر گئے, ماہ رمضان بھی گزر گیا, ماہ شعبان, ماہ رمضان اور یہ مقدس مہینے بھی گزر گئے. وہاں پر یزید نے تلواریں چھپا کر حاجیوں کو بھیجا کہ جب امام حسین طواف کر رہے ہوں انہیں شہید کر دینا. اب آپ یہ بتائیے اگر امام حسین وہاں رک جاتے تو کیا ہوتا؟ قتل ہو جاتے کہ نہیں قتل ہو جاتے؟ صرف شہید ہی نہ ہو جاتے بلکہ قاتل کا بھی پتہ نہ چلتا کون قاتل ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے حرمت کعبہ جہاں پر مچھر مارنا حرام ہے وہاں فرزند رسول کا خون بہہ جاتا. نکلنا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ امام حسین اب نکلے تو کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ یہاں پر تھوڑی آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ آپ صلوات بابا سے بلند بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تمہیدی گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ تمہیدی گفتگو ہے, اس وجہ سے میں اس کو آگے لے جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام جائیں تو کہاں جائیں؟ مکے سے نکلنا ضروری ہے. حج اب نہیں کر سکتے امام حسین ورنہ قتل کر دیے جائیں گے.
لہٰذا نکلنا جان کا بچانا واجب ہے، نکلنا ضروری ہے۔ کہاں جائیں؟ ذرا رک جائیے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی مدینہ سے شفٹ ہوئے نا مکہ، کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، یا ابن رسول اللہ آپ یہاں پر آئیے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے۔ امام حسین کے پاس 18,000 خطوط جمع ہو گئے۔ امام حسین نے وہ سب 18,000 خطوط اپنے پاس رکھے سنبھال کر، کہا کہ ان خطوط پر اگر میں چلا جاؤں تو کوفے والے ہیں دھوکے باز، کوفی لا یوفی، لہذا وہ وفا نہیں کریں گے، کوفے والوں کے خطوط پر نہیں۔ کہا مسلم بن عقیل آؤ میرے بھیا، آپ جا کے ایسیس تو کرو وہاں پر سچویشن کیا ہے۔ اگر آپ مجھے لکھ لو گے کہ کوفے والوں کی اسیسمنٹ کے اعتبار سے کریکٹ ہے تو میں فوراً چلاؤں گا۔ مسلم بن عقیل پہنچ گئے، ایک ہفتے کے اندر 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں جب 18,000 کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ 18,000 وہ بھی ایک ہفتے میں 7 دن کے اندر، یعنی مسلم بن عقیل گویا کوفے کا خود گورنر ہل گیا تھا۔ اس نے تقریر کرنا شروع کر دی تھی کہ میں آپ سے فتنہ نہیں برپا کرنا چاہتا، مگر اے کوفے والو تم فتنہ برپا نہ کرو، تم جو ہے یزید کے بیعت توڑ کے امام حسین مسلم کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، مگر اس نے لمبی تقریر کر دی، یعنی وہ تھریٹن ہو گیا تھا 18,000 کی بیعت دیکھ کر۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو یہ انسٹرکشن دیا تھا، مسلم جیسے ہی لوگوں کو فیور میں دیکھو فوراً مجھے بھیج دینا، میں فوراً چلاؤں گا۔ جناب مسلم بن عقیل نے فوراً لکھا ابن رسول اللہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، تشریف لائیے۔ امام حسین وہاں پر کب وہ خط ملا ہے؟ جب پتا چلا کہ یزید اپنی فورسز بھیج چکا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام حسین مسلم بن عقیل کے خط پر گئے ہیں کوفے کی طرف، اسسمنٹ ہو چکا تھا۔ امام حسین اب جو نکلے ہیں تو پورے خاندان کے ساتھ نکلے ہیں۔ اب جو نکلے ہیں تو راستے میں کسی نے یہ نہ بتایا کہ کوفے کے اندر حالات متغیر ہو گئے۔ ابن زیاد آیا، حالات متغیر ہوئے اور جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حسین ابن علی راستے میں ہے۔ مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار ہو گئے تھے تو مسلم ابن عقیل رو رہے تھے، فدیہ کر رہے تھے۔ اے مسلم موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر ایسے پہلوان ہو کر روتے کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے امام حسین کو بلا لیا ہے، اگر صرف مرد آتے ہوتے تو میں گریہ نہ کرتا، ارے میں کیا کروں، میرے خط کی وجہ سے ساتھ زینب بھی چلی آ رہی ہیں، ام کلثوم بھی چلی آ رہی ہیں، مخدرات بھی چلی آ رہی ہیں، ان کو کون بتائے گا کہ ان لوگوں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کوفے والے ان کی چادریں لوٹ لیں۔ مسلم بن عقیل یہ تو رو رہے تھے صرف یہ تصور کر کے یہ کوفے والے کہیں چادر نہ لوٹ لیں گے، مگر کیا چادریں نہ لوٹ لی گئی۔ اس وقت جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے اور اس کے دروازے پر مسلم بن عقیل کا سر لٹک رہا تھا، تب امام حسین کے سر کو مسلم بن عقیل نے سلام کیا ہے، تو اپنی آنکھوں سے کھلے سروں کو دیکھا تھا، جس طریقے سے جو ان کا خوف تھا وہ پورا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اجرکم اللہ، کہنے کا مطلب یہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کون بتائے؟ مسلم بن عقیل وہاں پر شہید ہو گئے۔ آخر میں جب کوفے کے بہت نزدیک آ گئے تو امام حسین علیہ السلام کو انفارمیشن ملی کہ ابن رسول اللہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب امام حسین تو تقریباً کوفے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ زیارت کربلا گئے ہیں، کوفہ اور کربلا میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت کم فاصلہ ہے۔ اتنا دروازے تک پہنچ جانے کے بعد امام حسین جاتے تو جاتے کہاں؟ لہٰذا ابن زیاد نے حور کی بٹالیت، جب پتہ چلا نا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اب امام حسین نے کہا کہ راستہ موڑنا چاہیے۔ چنانچہ امام حسین نے راستہ موڑا۔ اب جو راستہ موڑا ہے تو ابن زیاد نے دیکھا امام حسین نے راستہ موڑ دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر چلے جائیں اور میرے ہاتھوں سے نکل جائیں۔
لہٰذا اس نے ہر کی بٹالین کو بھیجا، یعنی یہ سامنے کوفہ ہے، امام حسین جا رہے ہیں کوفے کی طرف، جیسے مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے کوفے کے تقریباً قریب میں ہی امام حسین نے رخ موڑ دیا، رخ موڑا ہے تو جس راستے پر جا رہے تھے سامنے سے ہر کا لشکر یوں گول گھوم کے آیا ہے، توجہ کرنے میرے عزیز۔ اور انسٹرکشن ہر کو کیا تھا کہ ہر حسین کو گرفتار کر کے کوفے لانا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے ہر، میں کوفے نہ جاؤں گا جیسے کوفیوں نے مسلم کی حالت کی ہے۔ اچھا، امام حسین کا ایک سفیر نہیں مارا گیا، اب یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں اگر اس میں جاؤں گا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب وہ دوسرے سفیر کو بھی امام حسین نے بھیجا تھا جب مسلم ابن عقیل کا خط نہیں پہنچا تھا۔ قیس ابن مسہر سیداوی، جس کا آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں، یہ قیس ابن مسہر سیداوی بھی امام حسین کا دوسرا نمائندہ تھا، مگر وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد پہنچا اور امام حسین کے ورود سے پہلے پہنچا ہے۔ مگر اس نے جب خبر دے دی کہ امام حسین کوفے کے نزدیک پہنچ گئے ہیں تو اسے تب معلوم ہوا، جب کوفے میں داخل ہوا تب اسے معلوم ہوا مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نزدیک آ گئے ہیں، ابن زیاد نے ہر کے لشکر کے ذریعے سے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین نے کہا میں کوفہ نہیں جاؤں گا، تو کہا اب رکتے ہیں جب تک ابن زیاد کا انسٹرکشن نہ آ جائے۔ امام حسین نے کہا یہاں نہیں رکوں گا میں، اس لیے کہ ابھی تو تم پیاسے تھے، تم کو تو پانی پلا دیا، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں عینت کی آلتش کی صدا بلند نہ ہو جائے، ایسی جگہ پہ چلو جہاں پر پانی کی سبیل ہو۔ چنانچہ چلتے چلتے جب کربلا تک پہنچ گئے، فرات تک پہنچ گئے تو وہیں پر خیمے لگ گئے۔ توجہ کریں میرے عزیز دوستو، وہیں پر ڈیسائیڈ کیا اب یہاں پر رکیں گے تو یہیں پر اب خیمے لگیں گے اور یہیں پر انسٹرکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں یہ جو خاکہ پیش کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے پورے قافلے میں امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے کربلا پہنچے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ مجبوراً آئے ہیں کہ نہیں؟ اگر مدینے میں رہ جاتے تو 6 مہینے پہلے ہی شہید ہو جاتے، جان بچانا واجب تھا۔ اگر مکے میں رہ جاتے تو ذی الحج میں ہی شہید ہو جاتے، 1 مہینہ پہلے ہی شہید ہو جاتے کربلا سے۔ کوفہ گئے جو امن و امان کی جگہ تھی، جب وہاں نہ رہے تو پھر راستہ موڑ دیا، مگر ابن زیاد نے اریسٹ کر کے ان کو پانی کی سبیل تک پہنچایا تو صحیح، وہ اریسٹ کر تو لیا، کربلا تک تو پہنچ گئے۔ پھر امام حسین اپنی مرضی سے تو کربلا نہیں آئے نا، تو کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں شہید ہوں گے؟ جانتے تھے کہ نہیں؟ تبھی تو جب رخصت ہو رہے تھے مدینے میں، کن سے؟ بی بی ام سلمہ سے، تو بی بی ام سلمہ نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا عراق نہ جانا، کیونکہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ عراق میں میرا حسین مارا جائے گا۔ تو کیا کہا تھا امام حسین نے؟ نانی کربلا تو جانا ہوگا، کیا میں آپ کو وہ منظر بھی دکھا دوں جہاں پر میں شہید ہوں گا؟ توجہ کریں، امام حسین کتنا جانتے تھے؟ جانتے تھے علم کی وجہ سے، مگر خود اپنی مرضی نہیں گئے ہیں، لے جائے گئے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے جانتے، جان کر تو بات اور ہوتی، شہادت شاید نہ ہوتی، مگر لے جائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جو بھی ہوگا وہاں پر وہ مرڈر کیس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور جو بھی قاتل ہوگا اسے لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا کورٹ میں کہ انصاف کیا جائے۔ وہ حسین ابن علی اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں، جانتے تھے کربلا میں شہید ہوں گے، جانتے تھے کہاں عباس گریں گے، جانتے تھے کہاں اکبر گریں گے، سب کا جانتے تھے، مگر مدینے میں جب دکھایا نا 2 انگلیوں کے درمیان کربلا کا سین دکھایا ہے بی بی ام سلمہ کو، کہ نانی ام سلمہ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پر میرا اکبر گرے گا، یہ جگہ میرا عباس کے شان قلم ہوں گے، یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرا اصغر 3 پھل کا تیر کھائے گا، نانی ام سلمہ یہ نشیب جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کا حسین گرے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے ہاتھ بڑھا کر
थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर कहा नाना ने जो मिट्टी दी थी आपको, वो मिट्टी के साथ इस मिट्टी को मिला दीजिए, जब तक ये मिट्टी मिट्टी रहे समझ लीजिए आपका हुसैन जिंदा है, जब ये मिट्टी खून बन जाए समझ लीजिए आपका हुसैन मारा गया। ये नानी उम्मे सलमा को जैसे ही कहा है ना, जनाबे उम्मे सलमा वहीं पर बेहोश हो गई थी, गिरिया करके बेहोश हुई थी। जब पानी छिड़क के होश में लाया गया तो उम्मे सलमा ने कहा बेटा मेरे तो लुट गई, अरे सरो सीना पीटने लग गई। उस वक्त मैं हाथ जोड़ के कहूँगा ऐ नानी उम्मे सलमा, आपने सिर्फ करबला के मंजर को सिर्फ देखा, आपने सिर्फ करबला के मैदान को देखा और सिर्फ वाकया सुना है कि आप इस तरीके से बेहोश हो गई। हाय रे ज़ैनब की क्या आलम हुआ होगा जब लाशों पर लाश आशूर के दिन आ रही थी। ज़ैनब औलिया मकाम की क्या हालत थी, कभी हबीब का लाशा आ रहा है, कभी मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा आ रहा है, कभी किसका लाशा आ रहा है, एक एक लाशा आता जा रहा है। अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, बूढ़े से बूढ़े और जवान से जवान और बच्चों से बच्चे सबके लाश एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाए जा रहे हैं। और बीबियां हैं जो कि चादर पहन पहन कर इमाम हुसैन से कहती हैं या इब्न रसूलल्लाह क्या हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इमाम हुसैन जो भी इजाजत लेने आता है उसे मना कर देते हैं, तो बीबियां आती हैं चादर पहन कर, या इब्न रसूलल्लाह हमें भी बिन्त रसूल को क़यामत में मुंह दिखाना है। तो फिर मुस्लिम इब्न औसजा गए, मुस्लिम इब्न औसजा शहीद होकर जब आए हैं, जब वो शहीद हो गए इमाम हुसैन उनकी लाश लेकर आए। जब लाश लेकर आए तो एक मर्तबा देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो खैमे से निकला है, इतना छोटा है कि उसके कमर में जो तलवार बंधी हुई है वो जमीन पर खत देती जा रही है। देखा कि वो बच्चा मैदान की तरफ जा रहा है, कब बस बच्चे को रोको, क्यों मैदान की तरफ जा रहा है, कब बुलाओ इस बच्चे को। जब बच्चा बुलाया गया कहा कि बेटे कौन, कहाँ जा रहे हो, का मैदान में आपकी नुसरत करने के लिए जा रहा हूँ। का किसकी इजाजत से, का मेरी अम्मा ने मुझे भेजा है, मेरी अम्मा ने मुझसे कहा है जाओ हुसैन पर अपनी जान निसार करो। मगर बेटा बताओ तुम किसके फर्जंद हो। आका जिस मुस्लिम इब्न औसजा की लाश आप लेकर आए हैं उसी का फर्जंद हूँ। इमाम हुसैन ने कहा कि अपनी अम्मा से कह दो कि खुदा तुम्हें अजर दे, तुम्हारे लिए मुस्लिम इब्न औसजा का सिर्फ गम काफी है। कहा कि आका, मुझे बच्चे ने कहा आका मुझे खैमे में न भेजिए, इसलिए कि मुझे माँ ने कहा है जिंदा वापस न आना वरना माँ दूध न बख्शेगी। आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हाय इमाम हुसैन क्या करें। अरे इन छोटे छोटे बच्चों को उधर से मुस्लिम की ज़ौजा निकल आई, कहने लगी आका मेरी कुर्बानी को न रोकिए, अरे जाने दीजिए। इमाम हुसैन क्या करते, रोज या करते थे इन बच्चों को रुखसत करते हुए, इन बीबियों की परेशानियां देखकर, मगर हुसैन का दिल कट जाता था, हुसैन इब्न अली का दिल कबाब हो जाता था। क्यों? इसलिए कि जानते थे कि ये बीबियों तो अपनी कुर्बानियां दे रही है, मगर जब इनके सरों से चादरें छिनने लगेगी तो मुस्लिम की बीवी को मुस्लिम इब्न औसजा याद आएगा। हाय काश अगर मुस्लिम इब्न औसजा होते, हमारे सर से चादर न छिनती। इमाम हुसैन एक को रुखसत कर रहे हैं, मगर क्या किया जाए। तारीख ये कहती है कि एक साहबी इमाम हुसैन के जो रास्ते में मिले थे, उनको इमाम हुसैन के रास्ते में जैसे ही मिले इमाम हुसैन के साथ हो लिए और करबला में उन्होंने जान अपने निसार कर दी। जब आशूर का दिन खत्म हो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का कूफे तक पता चल गया, तो ये जो साथ हो लिए थे उनकी ज़ौजा कूफे में थी। उनकी ज़ौजा ने सुना कि मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है, तो अपने गुलाम को बुलाया
اپنے غلام کو کفن دے کر کہا جاؤ فرزند فاطمہ کو تو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا، میرے شوہر کو تو کوئی نہیں ہے وہاں کہ کوئی کفن دیتا، لے جاؤ یہ کفن، میرے شوہر کو جا کے کفن دے کر دفن کر کے آنا۔ غلام گیا، کربلا تک گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی نہیں ہے، 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک لاش پڑی ہے جو ظلموں میں اٹی ہوئی ہے، تیر برسے ہوئے ہیں، پتھروں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ میں ایک مرتبہ جب پوچھا تو کہا یہ آقا حسین کی لاش ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے آقا کو کفن دے دوں، فرزند فاطمہ کو کفن نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تاریخ کہتی ہے وہ کفن روتا ہوا واپس آیا کوفہ، کہنے لگا بی بی مجھ سے نہ ہوگا، فرزند فاطمہ بے غسل و کفن رہ جائے، میرے آقا کو میں کفن دے دوں یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ لہذا وہ بی بی نے دوسرا کفن بھی بھیجا، کہ لے جاؤ یہ میرے آقا حسین کے لیے کفن، اور یہ لے جاؤ میرے شوہر کے لیے کفن۔ اب جب پہنچے ہیں تو امام سجاد بھی وہاں پر تھے، ایک کفن سے امام حسین کو کفن دیا گیا، مگر عجیب عالم میں کفن دیا گیا۔ چٹائی منگائی امام سجاد نے، امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑے چٹائی پر سیٹ کیے، اور امام سجاد نے رو کر امام حسین کو دفن کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔